نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم۔ عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین و مکرمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ہجرت کے کچھ واقعات بیان کیے تھے، تو کچھ میں آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں۔ کچھ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ غار ثور میں نبی علیہ السلام کا چھپنا کیوں؟ اگر نبی علیہ السلام سچے ہیں تو نبی علیہ السلام کی بھرپور اللہ رب العزت مدد کرتے۔ مکہ سے مدینہ تک نبی علیہ السلام کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو غار ثور میں 3 دن تک چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب غار ثور میں علماء اکرام میں صدقے جاؤں علماء اکرام پہ کہ انہوں نے اتنی وضاحت کی، اتنی چیزیں ہمارے سامنے ظاہر کر دی کہ بھئی حضرت نبی علیہ السلام کا غار ثور میں ہجرت کی رات، یعنی کہ وہاں غار ثور میں رہنا اور چھپنا، یہ مصلحت ہے غریب اور ان جو مسلمانوں کے لیے جن کے اوپر جو دشمنی ہوتی ہے، وہ غریب ہوتے ہیں، وہ اپنی جان نہیں بچا سکتے، کہ ان کے لیے یہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ اگر کسی سے خوف کی وجہ سے اپنے جان کو بچانا بھی سنت رسول ہے، اپنے جان کو بچانا بھی سنت رسول ہے۔ ایسے سامنے اس کے سامنے آنا، 3 دن تک روپوش ہو جاؤ، اس کے بعد اللہ رب العزت ہی مدد کرنے والے ہیں۔ تو بھئی خیر، نبی علیہ السلام جب غار ثور میں تھے تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر بہت سے واقعات پیش آئے۔ جب غار ثور سے باہر نکلے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھا کرنے کے لیے کافروں نے تو انہیں اپنے خداؤں کو، مولاؤں کو، لات، عزا، منات، سب کی منتیں مانی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ان بتوں نے کچھ نہیں کر سکے کیونکہ غیر اللہ ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک گولی لگائی کہ جو بھی نعوذ باللہ من ذالک زندہ یا مردہ نبی علیہ السلام کو پکڑ کے لائے، ہم اس کو 100 اونٹ سونے سے لدے ہوئے انعام دیں۔ لیکن لوگوں نے بہت ڈھونڈا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی نہیں ملے۔ تو سراقہ نامی ایک شخص تھے، تو سراقہ نے نبی علیہ السلام کا تعاقب کیا اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے والا ہی تھا۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی آ رہے تھے، بہت تیز رفتار گھوڑا تھا اس کے پاس۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ سراقہ پیچھے آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے ہمارے پیچھے۔ نبی نے فرمایا کہاں ہے تو اسے؟ پھر کچھ آگے چلے تو پھر دیکھا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے پیچھے ہمارے۔ تو جب حضرت نبی علیہ السلام کے بالکل ہی قریب پہنچے سراقہ فرماتے جب میں بالکل قریب پہنچا، دھڑام سے میں جو گھوڑے سے نیچے گرا، میں نے ترکمان سے وہ دیکھا، فال نامہ نکالا کہ نبی علیہ السلام مجھے اعلیٰ چیز نظر آئی، لیکن پیسے کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ پھر گھوڑے پہ سوار ہوا ہے، پھر پیچھے لگ گیا، پھر آگے چلا، پھر اسی طرح سے میں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ جب میں نبی علیہ السلام کے بالکل ہی قریب پہنچا تھا کہ حضور نے میری طرف ایسے نظریں دوڑائی اور کہا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں جنت کی کنگن دیکھتا ہوں، میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھتا ہوں۔ سراقہ کے جب حضور اسے دیکھتے ہیں، سراقہ زمین کے اندر اس کے پاؤں اور گھوڑے کے پاؤں دھس جاتے ہیں۔ حضور رکتے ہیں اور سراقہ سے کہتے ہیں کہ سراقہ تیرے پاؤں میں، میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سراقہ نبی علیہ السلام کا یہ انداز اور قربت دیکھ کر حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے ایک جو ہے نا لیٹر مانگتا ہوں جو میرے لیے جو ایسا چیز ہو
کہ میں اس کو جو ہے نا کہیں بھی دکھا سکوں، یعنی کہ صلح نامہ، مجھے صلح نامہ دکھائیں، لکھ کے دیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت فہیرہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے نبی علیہ السلام کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عامر، اس سراقہ کو چمڑے کی چیز پہ جو ہے نا صلح نامہ لکھ کے رکھے۔ جب صلح نامہ حضرت سراقہ کو مل گیا، سراقہ تو واپس گیا، اب رستے سے جتنے بھی لوگ آ رہے تھے وہاں پہ تو سب کو سراقہ پیچھے واپس کر رہے تھے، ادھر نبی علیہ السلام نہیں ہے، سارے واپس گئے۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو جو کہا تھا، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا، ذرا آپ کو میں بتاؤں، ایران جب فتح ہوا حضرت عمر کا زمانہ، ایران جب فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ایران فتح ہوا، بہت سارا مال وہاں جمع ہو چکا تھا، ان میں 2 کنگن سونے کے بھی آئے تھے۔ حضرت نبی علیہ السلام کے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں این سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ حضرت سراقہ کھڑے ہوتے، سراقہ آئے اور نبی علیہ السلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے سامنے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے سراقہ، اپنے ہاتھ ادھر کرو کہ آپ کو میں سونے کے کنگن پہناؤں، کیونکہ مردوں پہ سونا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے بولا ہے کہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا کر میں دنیا والوں کو بتلانا چاہتا ہوں، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتی۔ میں آپ کو کنگن پہنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو سچ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سراقہ کو کنگن پہنائے گئے، پھر حضرت سراقہ نے کنگن اتارے اور حضرت عمر کے حوالے کر دیے، حضرت امیر المومنین ان کو مال غنیمت میں تقسیم کر دیں، مسلمانوں غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ تو خیر، تو سراقہ کے بعد ایک اور 70 گھوڑ سواروں کے ساتھ 70 گھوڑ سواروں کے ساتھ حضرت نبی علیہ السلام کا جو ہے نا تعاقب کیا گیا، بریدہ اسلمی کے جو ہے نام سے، جن کا جو ہے نا بڑا لیڈر تھا، جو 70 گھوڑ سواروں کے ساتھ 70 گھوڑ سوار نبی علیہ السلام کا تعاقب کرتے کرتے حضور کے قریب آ گئے، نبی علیہ السلام کے قریب آ گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو اور قافلہ ہمارے پیچھے آ چکا ہے، وہ قریب آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کس نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں بریدہ نے بھیجا ہے۔ اور کہا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ سلمہ کے قبیلے سے۔ اس سے بھئی قبیلہ اسلمی سے، قبیلہ اسلمی سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ تو نبی مسکرائے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ یا ابوبکر سلمنا، یا ابوبکر ہم سلامت رہیں، ابوبکر ہم سلامت رہیں، ابوبکر ہم سلامت رہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں، سلامت کیسے رہے؟ اتنی تعاقب ہے، اتنے لوگ پیچھے ہیں تلواروں تیروں کے ساتھ، اور خوف نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمنا یا ابوبکر، ہم سلامت رہے ابوبکر۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی سچی دلیل ہے، نبی علیہ السلام کے نبوت کی یہ سچی دلیل ہے۔ بادشاہ جب وہ قریب آ گئے، نبی علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور بریدہ، حضرت بریدہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب نبوت والی آنکھ، ہاں جی، نبوت والی آنکھ جس پہ پڑے تو کیا کہنا اس کا، جی نبوت والی آنکھ جس پہ پڑے تو کیا کہنا اس پہ۔ اگر نبوت والی آنکھ ابوبکر کے اوپر پڑتا ہے تو ابوبکر عبداللہ سے ابوبکر بن جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ جس کا نام عبد الشمس تھا، نظر پیغمبری پڑی تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ بن گئے۔ حضرت عمر فاروق اسلام سے بے خبر تھے، نظر نبوت حضرت عمر فاروق کے پڑی، وہ عمر فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان پہ پڑی تھے، عثمان غنی ذی نورین بن گئے۔ علی پہ پڑی تو شیر خدا بن گئے۔ اسی طرح بریدہ پہ پڑی تو بریدہ نے، حضور نے فرمایا بریدہ
انا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بریدہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو بریدہ بے اختیار پکار اٹھا،